اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی تو بیت فروخت کر دی، کبھی فصیلیں فروخت کر دیں، میرے وکیلوں نے میرے ہونے کی سب دلیلیں فروخت کر دیں۔ وہ اپنا سورج تو کیا جلاتے، میرے چراغوں کو بیچ ڈالا۔ کیا بات۔ وہ اپنا سورج تو کیا جلاتے، میرے چراغوں کو بیچ ڈالا۔ فرات اپنے بچا کے رکھے، میری سبیلیں فروخت کر دی۔ میرے پاکستانیوں، پروگرام ہے ریئل ٹاک اور میں عوام دوست پارٹی سے محمد جہاں زیب چودھری، میرے ساتھ میڈم زیبا ناز ہیں اور احسان ناز صاحب پاکستان کے سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں اور سیزنڈ جو ہے وہ اینالسٹ ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ آغاز کریں آج کی گفتگو کے حوالے سے، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ آج ہمیں آپ کی فارمل گفتگو نہیں چاہیے، بہت اندر کی باتیں جو آپ عموماً بیان کبھی کبھاری بیان کیا کرتے ہیں، آج ذرا عوام کی نظر کریں پلیز۔ حضرت صاحب بہت شکریہ، یہ جو ذمہ داری آج آپ نے مجھ پہ ڈالی ہے نا، میں کوشش کروں گا کہ اس کو پورا کروں، کیونکہ میں نے تو ہمیشہ جتنے بھی اخبارات ہیں، ینگ ہو، نوئے وقت ہو، خبریں ہو، دنیا ہو، ایکسپریس ہو، ان میں جب میرے کالم چھپتے ہیں تو ان میں حقیقت ہوتی ہے، بالکل ایسا، کیونکہ میں کوئی پردہ داری نہیں کسی کی کرتا اور نہ میری یہ عادت ہے۔ اگر عوام کو دیکھا کریں گے، عوام سے ڈائریکٹ مخاطب ہو گئے تو بہت اچھا ہے۔ مجھے اگر کوئی کہیں رکا بھی جائے نا تو میں نہیں رکتا، میں اپنی جو میرے پاس انفارمیشن ہوتی ہے اور وہ میں جب چیک کر لیتا ہوں یہ درست ہے، پھر میں بات کرتا ہوں۔ آج جو خاص طور پر بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تمام ہدایات اپنے بڑے بھائی نواز شریف سے لیتے ہیں اور اس کا امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ یہ منی لانڈرنگ کے جو کیسز ہیں نا، یہ جو فیڈف تھا نا جو ہم پھنسے ہوئے تھے، اس میں مین کردار جو تھا وہ شریفوں کا تھا۔ بالکل ایسا، انہوں نے منی لانڈرنگ کی جس کی بنیاد پر ہم اس کے چنگل میں پھنسے، اور انہی کا کیا دھرا ہے جس کی بنیاد پر یہ 4 سال یا 5 سال پاکستان جو ہے نا وہ ان معاملات میں پھنسا رہا ہے، اور اب منی لانڈرنگ کرنے والا کوئی نہیں تو کس نے کرنی تھی؟ اب خیر سے یہ پھر آ گئے ہیں، اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میاں شہباز شریف نے جتنے بھی دورے کیے ہیں، ترکی کا، سعودیہ کا، دیگر اور UAE کا، اس میں جب یہ اپنے بیٹے سلمان شہباز سے ملے ہیں نا تو انہوں نے منی لانڈرنگ کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ بالکل، انہوں نے پھر وہ لائنیں اختیار کی ہیں۔ اب مجھے بتاؤ نا، جتنے بھی ان کے گواہ تھے، جتنے ان کے مقدمات دیکھنے والے لوگ تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ اللہ کو پیارے ہوئے۔ اور یہ پچھلے 2-3 مہینوں کے اندر جتنی دیر کی یہ گورنمنٹ کی ایج ہے، اسی دوران ہی سارے حرکتیں کلب سے بند ہو کے مر گئے۔ تو اب یہ دیکھیں کیونکہ موت صرف انہیں لوگوں کو آ رہی جو یہ مقدمات جو ان کے مخالف ہیں یا ان کے ساتھ ان کو موت کیوں نہیں آتی؟ ان کو نہیں آتی۔ بالکل، پتہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کو اتنا ڈرایا، اتنا دمکایا، وہ بیچارے ہارٹ فیل ہو گئے ایسے۔ تو اب یہ جو نیا دور ان کا شروع ہوا ہے، اور عمران خان نے جس طرح ان کا گریبان پکڑا ہوا ہے، اللہ کرے کہ عمران خان میں یہ طاقت رہے، اور کچھ لوگ اور جو کہ اس دنیا میں موجود ہیں، جن میں جہاں زیب چودھری بھی ہیں، اور انہوں نے جو ڈول ڈالا ہے نا کہ نئی ایک پارٹی بنانے کا، تو میں انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کا جو دکھ ہے، جو درد ہے، وہ جہاں زیب چودھری میں موجود ہے، اور یہ ان ظالموں کو، ان فاسقوں کو، ان فاجروں کو اور لٹیروں کو اور منی لانڈروں کو بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ جی یقیناً ایسے ہے کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایسا نظام جو ہے اس کی ترتیب بنائی جائے، اور ایسے نظام کو وضع کیا جائے جو شخصیت پرستی سے بالا تر ہو کر ہر بندے کو
عوام کے کٹہرے میں اور انصاف کے کٹہرے میں لا سکے. نظام عدل جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کا جو ہے وہ ترامتیاز ہوتا ہے, اور کسی بھی معاشرے کو جوڑنے کے لیے, کسی بھی معاشرے کو ترقی دینے کے لیے بہترین جو چیز ہوتی ہے وہ نظام عدل ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ بنگلہ دیش نے آج سے 1 دہائی پہلے یا اس سے تھوڑا سا زیادہ کر لیں تو انہوں نے نظام عدل کو جیسے ہی اڈاپٹ کیا, آج جو ہے وہ اس کے ریزرو جو ہیں وہ $72 ارب کے قریب ہیں, اور بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہوا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کے جو ریزروز ہیں ہر دن کے ساتھ کم ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ پولیٹیکل رجیم جو ہے وہ صرف ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتی ہے, اور ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب سے یہ آئے ہیں ہمارے کتنے ریزرو کم ہوئے ہیں؟ دیکھیں آج کا پرسوں کی جو خبر ہے اس میں $8.9 ارب کے ریزرو رہ گئے ہیں $23.5 ارب سے 8.90, اور اس میں $6 ارب جو ہیں وہ بورو کیے ہوئے ہیں آپ نے سعودی عربیہ سے, اور اگر وہ آج آپ سے واپس لے لیں تو آپ دیوالی ہو جائیں گے رائٹ ناؤ. میں گزارش کروں گا میڈم زیبا راز سے وہ کنٹریبیوٹ کریں اور بتائیں کہ ان کا موقف کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جاندر صاحب. آج وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو عدالت نے حاضری سے رخصت دے دی ہے, کیونکہ انہوں نے بتایا کہ میں وزیر اعظم پاکستان ہوں اور میں عدالت میں اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ میرے پاس اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو ہم تو پہلے ہی یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ صرف اپنے سے وزن کم کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اور تو بیسیکلی ان کا اور کام ہی کوئی نہیں تھا, اور تو کوئی مقصد ہی نہیں تھا. آپ یہ دیکھیں نیب کے قانون انہوں نے بدل دیے, سمندر میں پاکستانی جو حق تھا انہوں نے وہ بھی چھین لیا, جو الیکٹڈ ووٹنگ مشین تھی صاف شفاف بہترین الیکشن ہونے تھے, انہوں نے قانون ایسا بنایا اس کو بھی ختم کر دیا. اب ان کی باری ہے صرف جو ان کے اوپر مقدمات ہے ڈے ٹو ڈے ان کو ختم کرنا ہے انہوں نے. جیسے کہ آج وزیر اعظم پاکستان عدالت عالیہ میں تشریف لائے اور آ کے یہ کہا کہ میں آئندہ عدالت میں نہیں آؤں گا کیونکہ میں بہت بزی ہوتا ہوں اور ملک کی بہتری کے لیے میں کام کر رہا ہوں, مجھے ڈسٹرب مت کیا جائے بار بار بلا کے, میرا حرج ہوتا ہے کام کا. اور شہباز شریف صاحب آپ نے تو زندگی میں کام ہی بڑا کیا ہے, اور کام کس لیے کیا ہے؟ صرف اپنی نسلوں کو امیر ترین کرنے کے لیے, عوام کو نہیں, اور ایسی عوام کو جو آپ کے راؤنڈنگ میں نہیں آتی. صرف آپ نے پیسہ منی لانڈری جو کی ہے, آپ نے جو کیسز آپ پہ ہوئے ہیں, جو مختلف آپ نے کام کیے ہیں, ان کو بچانے کے لیے آپ وزیر اعظم بنے, بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنایا اور پاکستان کا بیڑا غرق کیا, اور پاکستان کی جو پلاننگ آپ کر رہے ہو وہ بدترین طریقے سے آپ مینجمنٹ کر رہے ہو کہ کہیں بھی کوئی خلا رہ نہ جائے, جو بچ جائے کہ جو آپ کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہو. لہٰذا آپ قانون سے, یہ حکومت سے جا بھی سکتے ہیں, اور قانون کے ہاتھ بہت بڑے ہوتے ہیں, قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. آپ قانون کو بڑا ایزی لے رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ ہم پیسے دے کے قانون خرید لیں گے. یہ قانون آج آپ کی باری ہے, کل کسی اور کی باری ہے, پکڑ پھر بھی آنی ہے آپ کی, کیونکہ چوہے کی ماں کب تک خیر مناتی ہے. آخر وہ جب کھڑکی میں پھنستی ہے تو پھر وہ چیخے نکالتی ہے, تو پھر آپ کو کون پکڑے گا؟ ایک بھی کٹا, دو بھی کٹا, تیسری دفعہ جب سر پہ گھٹا پڑتا ہے نا تو پھر بندہ کملا جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے کہ اب ہمیں کون چھڑوائے گا. لہٰذا اتنی چالیں چلیں, اتنے کیسز بچائیں, اتنا ریلیو لیں جتنا آسانی سے چلا سکیں. جی جازب صاحب. میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا کال ایڈ کروں گا کہ کسی بھی معاشرے میں کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. کبھی کبھی میں خائف ہو جاتا ہوں, اور چیزوں کو جب میں انالائز کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو زمانہ آخر کے لیے ہیں, ان کی موجودگی میں آج پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوا ہے, اور کل کو یہ لشکر جو
لڑے گا ہند کے خلاف اور ہند کو فتح کرے گا، وہ لشکر آج جو ہے وہ کر کیا رہا ہے، آج اس کی سیاسی جو روش ہے وہ کیا ہے، اور کس طرح سے آپ کا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو پولیٹکس کے اندر ہے وہ کس جگہ پہ. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیسے نظام تبدیل ہوگا. لیکن الٹیمیٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ ظلم کرنے والے جتنے بھی ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ میں شخصیات کو بہت کم ڈسکس کرتا ہوں جب بات کر رہا ہوتا ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس تاریخ سے لے کے آج تک کی مثالیں موجود ہیں. جن لوگوں نے ظلم کا دامن پکڑا ہے انہوں نے پھر اس کا یہاں پہ بھی پے کیا ہے، اور وہ آگے بھی جا کے اس کو پے کریں گے. ظالم کی رسی اللہ میاں دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو وہ شدید ترین ہوتی ہے. آج کا پاکستان جس میں آج کی عوام کو میں دیکھتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ آج کی ہماری جو عوام ہے اس کا پرسان حال کوئی نہیں ہے. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ نظام جو ہے وہ ظالمانہ ہے اور استحصالانہ ہے. اور یہ استحصال تب ختم ہوگا جب عوام جو ہے وہ ادراک کرے گی کہ ہمیں ان کا گریبان پکڑنا ہے، ہمیں جو ہے وہ قانون کا بہترین نظام جو ہے اس کی ضرورت ہے، اور ہمیں سیاسی بہترین نظام کی ضرورت ہے. ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے وہ پولیٹکس میں بالکل نہیں چاہیے. اور اگر وہ برملا آ کے کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں نہیں ہیں، تو آف دی ریکارڈ بھی ان کی کاز جو ہیں وہ لوگوں کو نہیں جانی چاہیے، اور ان کی پکڑ دکڑ کر کے جو بندے غائب ہو جاتے ہیں وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. پاکستان میں ایک منصفانہ نظام کی اشد ترین ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور اس کے لیے عوام کبھی عمران خان کی طرف دیکھتی ہے، کبھی کسی کی طرف دیکھتی ہے، کبھی کسی کی طرف دیکھتی ہے. لیکن اس کے باوجود ان کے مسائل کا حل اور ان کی ڈیمانڈ جو ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پارلیمانی جمہوری نظام ہے یہ فلفل نہیں کرتا ان سارے معاملات کو جو ظالمانہ ہے، ان سارے معاملات کو ایڈریس نہیں کرتا جو عوام کی آواز ہے. اور یہ پارلیمانی جمہوری نظام اتنا ظالمانہ ہے کہ اس کے اندر رہتے ہوئے کبھی بھی غریب کو، عوام کو انصاف نہیں مل سکتا. میرے پاکستانیوں، انصاف کے لیے اور بہترین نظام کے لیے ہمیں آج سے کوشش کرنی پڑے گی. ہمیں یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم بنیادی جو ہے وہ اسٹرکچر اس طرح سے بنا لیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ مجبور ہو جائے. اس کا ایک روڈ میپ جو ہے وہ ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے. ہم محلہ لیول پہ جو ہے وہ امپاور کر رہے ہیں عام عوام کو، اور کمیٹیاں بنا رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور آپ جس ایریے میں ہیں، جس جگہ پہ ہیں، وہاں پہ ہم آپ کی ذمہ داریاں لگائیں گے اور دیکھیں گے. ہم بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے کہ کتنی تیزی کے ساتھ گراس روٹ لیول پہ جنم لینے والی تبدیلی جو ہے وہ ملکی لیول پر تک جو ہے وہ کنٹینیو کرتی ہے. ہمیں یقیناً احتجاج کی ضرورت ہے، وہ عمران خان کی کال ہو یا کسی کی کال ہو، احتجاج کی ضرورت ہے. لیکن بنیادی طور پہ ہمیں جو ہے وہ ایسے عوامل اور ایسے اعمال کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے جو گراس روٹ لیول پہ بیٹھا ہوا بندہ ہے وہ اس کو اتنی طاقت ملے کہ اس کی آواز جو ہے وہ عواموں تک جو ہے وہ ان کو ہلا سکے. میں اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ پاکستان کی جو یہ 70 سالہ تاریخ ہے اس کا یہ جو پارلیمانی جمہوری نظام ہے یہ چونکہ اپنی آخری سانسوں پہ ہے، تو اس یقین کے ساتھ کہ یہ جلدی ختم ہو جائے گا، اور ظلم کا جو ہے وہ ظلم کی رات جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد ایک خوبصورت دن کا آغاز جو ہے وہ ہونے ہی والا ہے. اس امید کے ساتھ میں آپ سے آج اجازت چاہوں گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.